अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट की मीम को सुकून से टाइम देना है, इतना टाइम मिलना चाहिए। क़ालू उदउ लना, ये सेम कल वाली आयत ही है। काफ़ी हद तक तो वही अल्फाज हैं, इसलिए आज हम इस आयत को कंप्लीट कर लेते हैं। क़ालू उदउ लना कल सेम पढ़ा था, और रब्बका सेम है। युबय्यिन लना ये भी सेम था। मा लौनुहा ये वर्ड चेंज है। मा क्या, लाउन रंग, हा उसका। मा लौनुहा, मा लौनुहा। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, मा लौनुहा। क़ाल इन्नहु ये भी सेम वही है। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा, एक इन्नहु और दूसरा इन्नहा दोनों पे सेम टू हरकत का होल्ड करेंगे। वो इन्नहु हु की टू हरकत है, इन्नहा हा की भी टू हरकत है। हु उल्टा पेश है और हा अलिफ मद्दा है। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रा, ये भी कल सेम था, ये आगे थोड़ा सा चेंज है, देखें। बक़रतुन ये इख्वा है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं माँ, तो माँ के लिए हमारी ज़बान की टिप कहाँ लग रही है, फील करें। माँ तो ज़बान नीचे ही बैठी रहती है, इसी तरह से इख्वा के लिए करना है। बकरतुन सफ़राउ, बकरतुन सफ़राउ। बा ऑफ और रॉ हैवी है, आगे सफ में सौद हैवी है, सेंटर में फा सॉफ्ट है, और फिर रॉ 5 काउंट भी हम करेंगे और फुल सेम हैवी रहेगा। सफ़राउ, बक़रतुन सफ़राउ, बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन, फ़ाक़ि फ़ा की हरकत टू और आगे क़ाफ सिंगल हरकत है और हैवी लेटर है। फ़ाक़िउन, 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 और फ़ाक़िउन आप देख रहे हैं कि नून साउंड आ रही है और आगे लाम है और लाम पर तशदीद है, तो फ़ाक़िउन ये नून ख़त्म हो जाएगा और ये नून नेक्स्ट लेटर लाम जिसको तशदीद है उसके अंदर इस तरह से मर्ज हो जाएगा कि अपनी साउंड ख़त्म हो जाएगा। फ़ाक़िउन से बनेगा फ़ाक़िउल लौनुहा, ऊपर हमने पढ़ा था ना लौनुहा रंग। फ़ाक़िउल लौनुहा, फ़ाक़िउन था लेकिन लाम की वजह से नून साउंड ख़त्म हो गई। फ़ाक़िउल लौनुहा, फ़ाक़िउल लौनुहा, फ़ाक़िउन, फ़ाक़िउन तो लाम के साथ मिलाएंगे तो फ़ाक़िउल लौनुहा, फ़ाक़िउल लौनुहा। तासुर्रु, तासुर्रु सरूर से है, तासुर्रु, तासुर्रु, और आगे नेक्स्ट लेटर पर फिर तशदीद है। तासुर्रु
جو ہے را آگے پھر نون سے مل جائے گا، تسرن ناظرین، اور لاسٹ کا نون جب ہم ساکن کریں گے تو ساکن کا ٹائم سکون، ساکن مین سکون والا، تو سکون سے اس کا ٹائم ہم نے کلیئر کرنا ہے، اتنا ٹائم دینا ہے، تسرن ناظرین، تسرن ناظرین، تسرن ناظرین، تسرن ناظرین۔ تو یہ جو لاسٹ لائن ہے اس میں الفاظ نہیں نیو ہیں، اوپر والے تو سیم وہی ہیں، بس لونہا چینج ہے۔ تو لاسٹ پورشن کو 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں، دیکھیں، بقرۃن، اور اخفا ہے تو بقرۃن، تن کے لیے زبان ہماری اوپر ٹچ ہو رہی ہے، لیکن جب اخفا ہوتا ہے تو زبان پھر نیچے ایسے ہی رہتی ہے جیسے ماں کے لیے نون غنہ کے لیے ہو رہی ہے، ایسے ہی بقرۃن صفراء فاقع لونها، بقرۃ صفراء فاقع لونها، بقرۃ صفراء فاقع لونها، فاقع لونها تسر الناظرين، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها تسر الناظرین، نازی زو ہیوی ہے اور نون کو تشدید ہے، پہلے تو نون کو دیکھیں، تسرن تو حرکت کا ہولڈ، اور اس کے بعد پھر اس کو کھڑا زبر بھی ہے، تسرن ناظرین، تو پہلے 2 حرکت کا ہولڈ اور پھر کھڑی حرکت ہے، اس لیے 2 حرکت کا رن، پھر ناظرین، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، بقرة صفراء فاقع لونها، بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها تسر الناظرين۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کل والی ٹرانسلیشن سے بہت ملتی جلتی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قالو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، کل بھی ہم نے دیکھا تھا، قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا دعا کرو لنا ہمارے لیے، ربا کا تو اپنے رب سے دعا کر، یبین لنا تاکہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قولا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، بقراتن وہ گائے، صفرن تو صفرن کا کیا مطلب ہوا؟ زرد رنگ، صفرا جیسے ہم یلو کلر کہتے ہیں، ایسے یلو کو صفرا کہتے ہیں، صفراء زرد رنگ ہو، فاقعن گہرا زرد رنگ، لونہا اس کا رنگ، صفراء فاقع لونہا یعنی اس کا رنگ گہرا زرد ہو، اس کا رنگ گہرا زرد رنگ ہو یعنی ڈارک اورنج کلر، تسرو سرور والی ہو یعنی اچھی لگتی ہو، تسرو اچھی لگتی ہو، ناظرین دیکھنے والے کو، اتنا گہرا اس کا رنگ ہو تاکہ وہ دیکھنے والے کو اچھی لگے۔ تو انہوں نے جب بار بار اصرار کیا کہ رنگ کیسا ہو، دکھنے میں کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے جب انہوں نے بار بار سوال پوچھے، تو کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جوان ہو، نہ بچی ہو، نہ جوان ہو، نہ بوڑھی ہو، بلکہ ان کے بیچ کی ہو، تو پھر سوال پوچھا تو اب بتایا کہ گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، کہ اتنی پیارا خوبصورت رنگ ہو کہ جب کوئی اس کو دیکھے تو اس کو دل خوش ہو جائے، اس طرح کی ہو۔ تو مزید سوال پوچھنے کی وجہ سے وہ کام اور مشکل بنا لیا۔ تو آپ نے اس سے کیا سیکھا، اس پر کیا عمل کرنا چاہیے ہمیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے تاکہ سوچیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، کیونکہ قرآن سارا ہی ہمارے لیے میسج ہے، تو اس آیت میں کیا میسج ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ آج الحمدللہ ہماری 69 آیات ہوگی اللہ کی مدد اور توفیق سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے، صحت تندرستی دے اور اس پہ قائم رکھے، قرآن سے جوڑے رکھے، تاکہ قرآن قبر میں اور حشر میں ہمارا ساتھی ہو اور ہماری سفارش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔